بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکہ احد 7 شوال 3 ہجری کو ختم ہوا تو میدان جنگ دل کو دہلانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 جانثاروں کی لاشیں خون سے لت پت دور دور تک بکھری پڑی تھیں۔ مشرکین نے اپنی شیطانیت اور انتقام کا مظاہرہ کچھ یوں کیا تھا کہ تقریباً سبھی شہداء کے اعضاء کاٹ کر پھینک دیے یا ہار بنا کر گلے میں ڈال دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لڑائی میں شدید زخمی ہوئے۔ آپ کو اپنے زخموں کا کوئی خیال نہ تھا، البتہ اپنے اس قدر جانثاروں کے بچھڑنے کا شدید صدمہ تھا۔ لڑائی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لینے نکلے تو آپ کے چشم مبارک سے اشک رواں تھے۔ ان کے چہرہ مبارک پر شدید حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضور اکرم ایک لاش کے پاس آ کر رک گئے۔ مشرکین نے اس شہید کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انتہا درجے کی بے رحمی اور دلی نفرت کا آئینہ دار تھا۔ بدبختوں نے نہ صرف اس مقدس لاش کے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ لیے تھے بلکہ پیٹ کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لاش کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے: تم پر خدا کی رحمت ہو، تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم پڑتا ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا کی اور جن کے محاسن اخلاق کی تحسین فرمائی، آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی تھے۔ حضرت حمزہ کا شمار راہ حق میں جان دینے والے ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جن کی جلالت پر سبھی مسلمانوں کا کامل اتفاق ہے۔ ان کے حسب و نسب پر لکھنا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور کے چچا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ حضرت حمزہ کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ان کے آپ سے 2 نسبتیں اور بھی ہیں۔ ایک یہ حضور کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب زہرہ حضرت حمزہ کی والدہ خالہ بنت وہب زہرہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ اس نسبت سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ دوسری یہ کہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ رحمت العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال قبل پیدا ہوئے، اور بعض نے 4 سال کا فرق بیان کیا ہے۔ دونوں روایتیں برابر کا ہی درجہ رکھتی ہیں۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو امارہ بھی تھی اور ابو یعلا بھی۔ سید الشہداء، اسد اللہ اور اسد الرسول آپ کے مشہور القاب ہیں۔ آپ کے بچپن کے حالات پوشیدہ ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی سے گہرا لگاؤ تھا، اور سیر و شکار کا بھی بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ جوان ہوئے تو ان کا قریش کے نامور بہادروں میں شمار ہوتا تھا، لیکن یہ کم ہی قبائل کے باہمی جھگڑوں میں حصہ لیتے تھے۔ حضرت حمزہ کا زیادہ تر وقت سیر و شکار میں ہی گزرتا تھا۔ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت توحید دیتے ہوئے 6 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن حضرت حمزہ نے حضور سے بے انتہا محبت رکھنے کے باوجود کبھی بھی دعوت اسلام کی طرف توجہ نہ کی۔ شاید اس زمانے میں ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی تازہ شکار مارنا اور کھانا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی دعوت حق پر غور ہی نہ کیا۔ ان کے روز و شب ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی دنیا ہی بدل دی، اور وہ دین حق کے جانباز سپاہی بن گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 6 بعثت کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم سے نکل کر صفا کے پاس سے گزر رہے تھے، یا بعض روایتوں میں اسی جگہ کے قریب لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ ابو جہل کا گزر اسی طرف سے ہوا۔ اس کے ساتھ عدی بن حمرہ اور ابن الصداء بھی تھے۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تو آپ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا، اور ساتھ ہی دین حق کے بارے میں نہایت ہی نازیباں الفاظ استعمال کیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی اور گوبر پھینکا
اور آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور ابو جہل کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر بکتا چکتا چلا گیا اور حضور اکرم بھی تشریف لے گئے۔ اتفاق سے بنو تیم کے رئیس عبداللہ بن جدان کی آزاد کردہ لونڈی کوہ صفا پر اپنے گھر میں بیٹھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ عمر بن حشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا۔ نہایت سخت گالیاں بھی دیں اور بری طرح ستایا بھی، لیکن ابن عبداللہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بے بسی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس واقعہ کی اطلاع حضور کی پھپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 2 عورتوں نے حضرت حمزہ کو اس واقعہ سے آگاہ کیا۔ بہرحال حضرت حمزہ جیسے ہی شکار سے واپس آئے، ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے اس واقعہ کی اطلاع مل گئی۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت حمزہ نے غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا، جہاں ابو جہل مشرکین قریش میں بیٹھ کر شیہی بگا رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان زور سے ابو جہل کے سر پر دے ماری اور اس کا خون بہنے لگا۔ پھر کڑک کر کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو کچھ وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے بھی گالیاں دے کر دیکھ۔ ابو جہل کو زخمی دیکھ کر اس کے قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھیں جن کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل کے حامی مخزومیوں نے حضرت حمزہ سے کہا، حمزہ شاید تم بھی سابی بے دین ہو چکے ہو۔ حضرت حمزہ نے بے باکانہ جواب دیا، میرا دین وہی ہے جو محمد کا ہے۔ جب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے اسلام قبول کرنے سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ خدا کی قسم اب اس بات سے ہرگز نہیں پھر سکتا۔ تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ کا جواب سن کر مخزومیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو ابو جہل کو خدشہ پیدا ہوا کہ بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان جنگ کی ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو کسی کے بجائے نہ بجھے گی۔ چنانچہ اس نے مخزومیوں سے کہہ دیا کہ وہ حضرت حمزہ سے جھگڑا نہ کریں۔ حضرت حمزہ نے جوش میں آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب گھر پہنچے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے قریش کا سردار ہوتے ہوئے محمد کا نیا دین قبول کر لیا اور اپنے آبائی دین سے پھر گیا۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ اسی وسوسے کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ رستہ جو میں نے اختیار کیا ہے اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو میرے دل کو اس کی تصدیق سے سکون و تسلی دے، ورنہ جس چیز میں مبتلا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ آپ کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے، بھتیجے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ غیر اللہ کو چھوڑ کر دین حق کی پیروی کریں۔ حضور کی اس دعوت حق کے بعد وہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے اس الجھن سے نجات پانے کی دعا کی۔ رات اسی شش و پنج میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذہنی الجھن کا حال بیان کیا۔ آپ نے انہیں اسلام کی حقانیت بہت وضاحت سے سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور قبول حق کے صلے میں جنت کی بشارت دی۔ حضور کے ارشادات سن کر حضرت حمزہ کا دل یقین اور ایمان کے نور سے منور ہو گیا اور پھر وہ پکار اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، آپ اپنے دین کا خوب اظہار کریں۔ واللہ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان سایہ فگن ہو
اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ تر وقت دارۂ ارقم میں حضور کی خدمت میں گزرنے لگا۔ ایک دن دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ قریش کے حضرت عمر بن خطاب نے دارۂ ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازے کی جری میں سے دیکھا تو حضرت عمر کو شمشیر کے ساتھ کھڑے پایا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ تلوار کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور کو بتایا تو صحابہ کو شبہ ہوا کہ معاملہ خون خرابے تک نہ پہنچے۔ اس وقت حضرت حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جوش سے بولے، اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر۔ حضرت عمر اندر آئے تو حضور نے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا، عمر کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے حضرت عمر کے جسم پر کپ کپی طاری کر دی اور انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور نے زور سے اللہ اکبر کہا، ساتھ ہی صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل بھی ہل کر رہ گئے۔ اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کی صورت میں اسلام کو مضبوط سہارا ملا۔ سن 7 بعثت کے بعد میں مشرکین مکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت حمزہ بھی 3 سال تک محصوری کی مصیبتیں جھیلتے رہے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنے محبوب جانثار آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ سن 13 بعثت کے بعد میں حضور نے صحابہ اکرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت حمزہ بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ حضور کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ عاصم بن عمر بن قتادہ کا بیان ہے کہ مدینہ پہنچ کر حضرت حمزہ نے حضرت سعد بن حسیمہ کے مکان میں قیام فرمایا، لیکن واقدی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کلثوم بن الخدم کے مہمان بنے۔ کچھ عرصہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلام کے مدنی دور کا آغاز ہوا۔ علامہ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے، اسلام میں سب سے پہلا علم حضرت حمزہ کو عطا ہوا۔ رمضان سن 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 سوار حضرت حمزہ کی قیادت میں ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ قریش کے اس قافلے کی مزاحمت کریں جو شام سے مکہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے، ابو جہل بھی ان میں شامل تھا۔ فریقین آمنے سامنے ہوئے تو مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی تک نوبت نہ پہنچنے دی اور حضرت حمزہ بغیر قتل و خون کے مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ابن سعد نے اس مہم کا نام سریہ سیف البحر لکھا ہے، لیکن حقیقت میں صحیح بخاری کے مطابق سریہ سیف البحر سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت اسلامی لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ بعض روایتوں میں اس مہم کو سریہ حمزہ کا نام دیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ صفر سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کے ساتھ غزوہ دودان یا غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں بھی حضور نے حضرت حمزہ کو فوج کا قائد اور علم بردار بنایا۔ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی قریش کا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم بنو زمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا جس کے مطابق وہ اس بات کے پابند ہو گئے کہ نہ قریش کی مدد کریں گے نہ مسلمانوں کی، بلکہ ہر حال میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اس سال جمادی الاخر میں غزوہ ذوالعشیرہ پیش آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 150 صحابہ اکرام کے ساتھ قریش مکہ کی گوشمالی کے لیے مقام ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں بھی مجاہدین کی علم برداری کا شرف حضرت حمزہ کو حاصل ہوا۔ اس بار بھی قتل و خون کی نوبت نہ آئی کیونکہ قریش کا قافلہ چند دن پہلے ہی ذوالعشیرہ سے کوچ کر چکا تھا۔ البتہ بنو مطلج سے باہمی امداد کا ایک عہد نامہ طے پا گیا۔ رمضان سن 2 ہجری میں حق و باطل کا مارکہ اول غزوہ بدر الکبریٰ
پیش آیا تو حضرت حمزہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تلواریں ہلاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کو لڑنے کی دعوت دی۔ مسلمانوں میں سے 3 انصار جاں باز، اوف، معاذ اور معوذ بسرانے افرا، دیگر اوف، معاذ اور عبداللہ بن واحہ ان کے مقابل ہوئے تو کفار نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا، اور عتبہ نے کہا، محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ یہ تینوں بہادر حضور کا حکم سنتے ہی نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ، حضرت علی کا ولید سے اور حضرت عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے پہلے ہی وار میں اپنے حریف کو جہنم رسید کر دیا، لیکن عتبہ اور عبیدہ دونوں دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کا زخم بہت گہرا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے عتبہ کو بھی ڈھیر کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا تھا، حضرت علی کا شیبہ سے اور حضرت عبیدہ کا ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی تو عتبہ اور شیبہ پر جلد غالب آ گئے، لیکن نوجوان ولید نے بوڑھے عبیدہ کو سخت زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور ولید کو خاک و خون میں ملا دیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کی ہلاکت ہوتے دیکھ کر قریش کے ایک نامور جنگجو تیمہ بن عدی کو سخت جوش آیا اور وہ ہنکارتا ہوا میدان جنگ میں اترا۔ حضرت حمزہ فوراً اس کی طرف لپکے اور ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اب مشرکین نے غصے میں آ کر جنگ شروع کر دی۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد سے 1/3 سے بھی کم تھی، لیکن مسلمانوں نے اس بہادری اور شجاعت سے مقابلہ کیا کہ کفار کا منہ پھر گیا۔ حضرت حمزہ اس شان سے لڑ رہے تھے کہ دستار پر شتر مرغ کی کلگی تھی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے۔ جدھر جھک پڑتے تھے کفار کی صفیں الٹ جاتی تھیں۔ اس دن ان کے ہاتھ سے بہت سے مشرکین ہلاک ہوئے اور زخمی بھی۔ ان میں سے بنو مخزوم کا ایک جنگجو اسود بن عبد الاسد بن حلال بھی تھا۔ یہ شخص عجیب و غریب طبیعت کا مالک تھا۔ جب یہ میدان جنگ میں آیا تو بآواز بلند قسم کھا کر کہا کہ آج میں مسلمانوں کے حوض سے پانی ضرور پیوں گا اور اسے خراب کر ڈالوں گا۔ حضرت حمزہ اس کی ڈینگ سن کر غصے میں آ گئے اور شیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ ان کے پہلے ہی وار سے اسود کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا، لیکن ہمت کر کے پھر اٹھا اور گھسیٹتا ہوا مسلمانوں کے حوض تک جا پہنچا۔ حضرت حمزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اسود نے حوض میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت حمزہ نے اسے حوض میں ہی قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے چند لمحوں کی لڑائی کے بعد کفار کو شکست فاش دی۔ 70 مشرکین میدان جنگ میں کام آئے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، نصر بن الحارث اور کئی دوسرے رسوائے قریش کے رئیس بھی شامل تھے۔ تقریباً اتنے ہی مشرکینوں کو مسلمانوں نے قیدی بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ نے اسود بن عامر کو قیدی بنایا۔ اس کے بعد میں طلحہ بن ابی طلحہ نے 2000 دینار بطور فدیہ ادا کر کے اسے رہا کر دیا۔ طبرانی نے حضرت حارث تیمی سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ یوم بدر میں شتر مرغ کے پر کا نشان لگائے ہوئے تھے۔ جنگ کے بعد مشرکین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے شتر مرغ کے پر کی کلگی لگا رکھی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بدر کے قیدیوں میں سے بعض نے کہا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ حمزہ تھے تو انہوں نے کہا کہ حمزہ نے آج لڑائی میں ہم پر بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ شوال سن 2 ہجری میں بنو قینقاع پیش آیا۔ بنو قینقاع کے لوگ دولت مند، طاقتور اور جنگجو تھے۔ آہن گری اور زرگری ان کا خاص پیشہ تھا اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کئی قلعے بنا رکھے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو اہل حق اور بنو قینقاع کے درمیان دوستانہ معاہدہ طے پا گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو مدد نہ دیں گے، اور باہر سے کسی نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ لوگ جلد ہی اپنے معاہدے سے مکر گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی انہیں ایک آنکھ نہ پائی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فتح کی اہمیت وہ یہ کہہ کر گھٹاتے تھے کہ قریش مکہ تلوار بازی میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ مسلمانوں کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ جوان مرد کیسے لڑتے ہیں۔ شوال سن 2 ہجری میں ایک اتفاقی واقعہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے محلے میں کسی کام سے گئی۔ ایک یہودی نے اس کو چھیڑ کر بے حرمت کیا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس یہودی کو قتل کر ڈالا، اور یہودیوں نے اس غیرت مند مسلمان کو شہید کر ڈالا اور معاہدہ توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہیں اپنے قلعوں اور ہتھیاروں پر بڑا ناز تھا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے ارادوں سے باز نہ آئے۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا اور ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ بنی قینقاع نے 15 دن تک قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس کی پابندی کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کے بعد بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے حکم دیا کہ بنو قینقاع کی سکونت چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ سے نکل کر ملک شام کے ایک ضلع عزروات میں چلے گئے۔ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ اس جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کی قیادت حضرت حمزہ کو دی۔ چنانچہ وہ شروع سے آخر تک نہایت شجاعت اور استقلال کے ساتھ علم برداری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ سن 3 ہجری میں مشرکین مکہ نے بدر کا انتقام لینے کے لیے بڑے جوش و خروش سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ مسلمان اور کفار 7 شوال کو کوہ احد کے دامن میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل 700 جاں باز تھے، جن میں 100 زرہ پوش اور چند سوار تھے۔ ادھر مشرکین کی تعداد 3000 تھی، جن میں 200 سوار اور 700 زرہ پوش تھے۔ مسلمانوں نے احد کا پہاڑ پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صفیں درست کیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ اس درہ پر بٹھا دیا، جدھر سے اندیشہ تھا کہ دشمن اس سے گزر کر پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اس موقع پر حضرت حمزہ فوج کے ایک دستے کے افسر مقرر ہوئے، جس کا کوئی بھی مجاہد زرہ پوش نہیں تھا۔ طبلِ جنگ بجا تو قریش کی عورتیں دف پر یہ اشعار پڑھ کر اپنے مردوں کو لڑائی پر ابھارنے لگیں۔ ہم نجم و سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم زین پوش کے منقش اور خوبصورت کپڑوں پر چلتی ہیں، ہنس کی چال سے جس کو دیکھ کر آنکھیں حیران ہوتی ہیں۔ ہمارے سر مشک آلود ہیں، موتی پروئے ہوئے ہیں اور گردن کے ہاروں میں۔ اگر تم میدان جنگ میں آگے بڑھے تو ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی اور زین پوش کے منقش اور خوبصورت کپڑے تمہارے واسطے بچھا دیں گے، اور اگر تم نے پشت پھیری تو ہمارا تمہارا فراق ہے، ایسا فراق کہ جیسے ہم تم کبھی دوست ہی نہ تھے۔ سب سے پہلے قریش کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ صف سے نکلا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر للکارا، تم میں کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس مقابلے میں بڑھے اور ایک ہی وار میں جہنم حاصل کر دیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ اس پر جھپٹے اور شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر آئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نعرہ مارا، ساقی حجاج عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں عثمان کو طلحہ کا بیٹا بیان کیا ہے، لیکن بعض دوسرے سیرت نگار ابن اسیر حاکم اور حافظ ابن العبداللہ نے عثمان طلحہ کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔ وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مشرف اسلام ہوئے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کعبہ کی کلید برداری کے خاندانی منصب پر بحال رکھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے ہاتھ جو عثمان مارا گیا وہ ابی طلحہ کا بیٹا اور طلحہ کا بھائی تھا۔ قریش کا علم اٹھا کر نکلنے والے جب کچھ اور آدمی بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے مارے گئے تو مشرکین نے عام حلہ بول دیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعید بن حضیر اور بہت سے دوسرے سرفروش فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ حضرت حمزہ اس شان سے لڑے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس حالت میں مکہ کا ایک مشرک سبا بن عبد الحضا ان کے سامنے آ گیا۔ آپ نے کہا، او حطۃ النساء، ام انوار کے بیٹے، کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کٹ کر وہیں گر پڑا۔ ادھر حضرت حمزہ اسی طرح لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے۔ ادھر جبیر بن موتم کا حبشی غلام وحشی ایک چٹان کے پیچھے گھاٹ لگائے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب حضرت حمزہ اس کی زد میں آئے اور وہ اپنا ہتھیار ان پر پھینکے، وحشی کو جبیر بن موتم نے اپنے چچا تیمہ بن عدی کا انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ کے قتل پر مامور کیا تھا اور اس کام کے عوض اسے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اتفاق سے وحشی کو جلد ہی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت وحشی نے تاک کر اپنا چھوٹا سا بالا ان پر پھینکا جو ناف میں جا لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور ان کی روح مطہر عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر مشرکین کو کمال درجے کی خوشی حاصل ہوئی اور ان کی عورتوں نے خوشی سے ترانے گائے۔ ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے اپنے دل کی بڑھاس کچھ یوں نکالی کہ حضرت حمزہ کے ناش مبارک سے کان، ناک، ہونٹ اور بعض روایتوں میں ہے پوشیدہ اعضاء بھی کاٹ لیے۔ اس کے بعد پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی۔ نگلنے کی کوشش کی مگر نگل نہ سکی اور تھوک دیا۔ پھر ایک بلند پہاڑ پر چڑھ گئی اور بلند آواز میں چند فخریہ اشعار پڑھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آج ہم نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لے لیا اور وحشی نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ جب تک میں زندہ رہوں گی اس کی شکر گزار رہوں گی۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہندہ کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ نے پوچھا، کیا اس نے حمزہ کے جگر میں کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، الہی حمزہ کے کسی حصے کو جہنم میں داخل نہ ہونے دیجیو۔ جنگ ختم ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب چچا کی مسلح ہوئی لاش پر تشریف لائے۔ اس وقت آپ سخت غمزدہ تھے۔ آپ کا دل بھر آیا اور بیزاری سے آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم اپنے عزیز و قربا کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ حضور کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن کی رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری لاش اسی طرح چھوڑ دیتا تاکہ اسے درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے بشارت دی ہے کہ حمزہ ابن مطلب 7 آسمانوں پر اسد اللہ لکھ دیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے اسد اللہ اور سید الشہداء کے القابات استعمال کیے۔ ابن سعد نے طبقات الکبیر میں لکھا ہے کہ حضور نے حضرت حمزہ کی نعش کی دردناک حالت دیکھ کر فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ لیکن اسی وقت بارگاہ خداوندی سے حکم نازل ہوا، اور اگر تم سزا دو
تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی سب سے اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق ہے۔ یہ حکم نازل ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صبر کرتا ہوں اور انتقام نہ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن صفیہ بنت عبد المطلب لڑائی کا حال معلوم کرنے مدینہ سے نکلیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر فرمایا کہ صفیہ حمزہ کی لاش نہ دیکھیں۔ حضرت زبیر نے انہیں لاش دیکھنے سے منع کیا تو اس پر حضرت صفیہ بولی کہ میں نے اپنے بھائی کا ماجرا سن لیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ حضور نے اجازت دی تو وہ لاش پر گئیں۔ عزیز بھائی کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا زبان سے اور کچھ نہ نکلا۔ واپس جاتے وقت حضرت زبیر کو 2 چادریں دی گئیں کہ ان میں اپنے ماموں کو دفن کرنا، لیکن قریب ہی ایک انصاری کی لاش پڑی تھی۔ حضرت زبیر نے دونوں شہیدوں کو ایک ایک چادر دے دی، اور اس پر ایک چادر حضرت حمزہ کا سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، اگر پیر پر دیتے تو سر نظر آتا۔ تو حضور نے فرمایا، چہرہ اور سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہوا تو صحابہ رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آج تو یہ توفیق بھی نہیں کہ آپ کے چچا کا سارا بدن کپڑے سے ڈھانپ سکیں۔ حضور نے فرمایا، وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ ایسے مقامات پر ہوں گے جہاں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی چیزیں اور سواریوں کی بختات ہوگی، اور وہاں سے وہ اپنے اہل عیال کو مدینہ سے آنے کو لکھیں گے۔ اس کے بعد رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک پر الگ الگ نماز پڑھائی۔ اس طرح اس دن حضرت حمزہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت حمزہ کو ان کے بانجے حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک ہی قبر میں احد کے گنج شہداء میں سپرد حق کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 37 سال بعد سن 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے حکم سے احد کی طرف سے نہر نکالی گئی۔ کھدائی کے دوران میں کئی شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ حالت میں ملیں۔ اسی سلسلہ میں اتفاق سے حضرت حمزہ کے پاؤں پر بیلچہ لگ گیا تو ان کے پاؤں سے خون کی چھینٹیں اس طرح اڑیں جیسے زندہ آدمی کو زخم لگنے سے خون نکلتا ہے۔